السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی پہلی تاریخ۔ نئے عیسوی سال سن 2026 کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم آج کے بلیٹن کا آغاز کر رہے ہیں۔ نئی امنگوں، امیدوں اور خوابوں کے ساتھ سال سن 2026 کا آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف ٹائم زونز کے مطابق نئے سال کی تقریبات منعقد ہوئیں، جہاں بڑے شہروں میں آتش بازی اور عوامی اجتماعات کے ذریعے سال نو کا استقبال کیا گیا۔ ساحلی علاقوں، پارکوں اور کھلے مقامات پر لوگوں نے پہلے طلوع آفتاب کا مشاہدہ کیا اور اس یادگار لمحے کو تصاویر میں محفوظ کر لیا۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان بھر کی مساجد میں ملک کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علماء کرام نے ملک کو درپیش مشکلات کے خاتمے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی دعا کی۔ رات 12 بجتے ہی کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں آتش بازی اور جشن کا آغاز ہوا، جبکہ شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا۔ عوام نے سن 2026 کو معاشی بہتری اور نئی کامیابیوں کا سال قرار دیتے ہوئے پر امیدی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بائیں بازو کے نوجوان مسلمان رہنما زہران ممدانی نے میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ 34 سالہ ڈیموکریٹ رہنما نے قرآن پاک پر حلف اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ لمحہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا احساس ہے۔ وہ نیو یارک کے 112ویں اور پہلے مسلمان میئر ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران انہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تنقید کا سامنا رہا، تاہم انتخابات کے بعد ٹرمپ نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے شہر کی بہتری کے لیے تعاون کا عندیہ دیا۔ سال سن 2026 کے پہلے ہی روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نمایاں تیزی دیکھنے میں آئی۔ کاروبار کے آغاز پر پی ایس ایکس 100 انڈیکس تقریباً 1954 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,76,000 کی سطح عبور کر گیا۔ گزشتہ روز بھی انڈیکس 1,75,000 کی نفسیاتی حد پار کر چکا تھا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے مطابق پاکستان نے معیشت اور امن کے حوالے سے بھارت اور عالمی اوسط سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ 60 ممالک پر مشتمل سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 51% افراد آئندہ سال کے بارے میں پر امید ہیں، جو عالمی اوسط سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ افغانستان کے ساتھ سرحد بند کرنے کے بعد سرحد پار دہشت گرد حملوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی سن 2025 کی رپورٹ کے مطابق دسمبر میں دہشت گرد حملوں میں تقریباً 17% کمی آئی، جبکہ شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتوں میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی۔ تاہم مجموعی طور پر سن 2025 گزشتہ دہائی کا سب سے پرتشدد سال رہا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان یمن کے تنازع کے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے اور خطے میں استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کا حامی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ نئے سال کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں اور نیوکلیئر تنصیبات کی فہرستوں کا باقاعدہ تبادلہ کیا گیا، جو سن 2008 کے قونصلر رسائی معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو ہوتا ہے۔ غزہ کی صورتحال۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں کم از کم 1 فلسطینی جاں بحق اور 1 زخمی ہوا، جبکہ سابقہ حملوں کے ملبے سے 1 لاش بھی برآمد کی گئی۔ وزارت کے بیان کے مطابق 10 اکتوبر کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 416 فلسطینی ہلاک اور 1,153 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اس دوران ملبے سے 683 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ 7 اکتوبر سن 2023 سے جاری اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 71,271 فلسطینی شہید
اور 1,71,233 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے 37 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں، جن میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز MSF بھی شامل ہے، کہ لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ نافذ ہو گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ کے عوام نے سن 2026 کا آغاز امید کے بجائے مایوسی کے ساتھ کیا، کیونکہ انہیں انسانی بحران کے دوران مزید پابندیوں کا سامنا ہے۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کے شمال میں واقع جلا زون مہاجر کیمپ پر چھاپہ مارا، جہاں گشت کے دوران متعدد علاقوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ قبل ازیں الصبح کارروائی کے دوران 9 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں لاکھوں افراد نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف احتجاج بھی مارچ کیا۔ شدید سردی کے باوجود مظاہرین فلسطینی اور ترک پرچم لہراتے ہوئے تاریخی گلٹا پل پر جمع ہوئے۔ یہ مارچ نیشنل ول پلیٹ فارم کے تحت 400 سے زائد سول سوسائٹی تنظیموں اور بڑے ترک فٹ بال کلبوں کے تعاون سے منعقد ہوا، جن کا نعرہ تھا، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم فلسطین کو نہیں بھولیں گے۔ مظاہرین نے جنگ بندی کو نازک قرار دیتے ہوئے علامتی اقدامات کے بجائے مستقل عالمی دباؤ کا مطالبہ کیا۔ سوئٹزرلینڈ کے مشہور اسکی ریزارٹ کرانس مونٹانا میں ایک لگژری بار میں دھماکے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ سوئس پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد بار میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث تقریباً 100 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے اکثر کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ نیو ایئر نائٹ کے دوران پیش آیا اور اسے تاحال دہشت گردی کا واقعہ قرار نہیں دیا جا رہا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق سن 2025 کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کی کارروائیوں میں 84 کشمیری شہید ہوئے، جن میں 3 خواتین اور 7 کم عمر لڑکے شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق 34 افراد کو جعلی مقابلوں یا حراست کے دوران قتل کیا گیا، جبکہ 7488 افراد کو مختلف کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فورسز نے 41 املاک تباہ اور 213 جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ بے روزگار نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 3,57,328 ہو گئی ہے۔ کھیل۔ پاکستان کی انڈر 15 اسکواش ٹیم نے عالمی سطح پر شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ فائنل میں محمد سہیل عدنان نے چین کے یوان شی کو اسٹریٹ سیٹس میں 11-7، 11-9 اور 11-7 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ سہیل عدنان اس سے قبل ایشین انڈر 13 جونیئر اسکواش چیمپئن رہ چکے ہیں اور ایشین جونیئر مقابلوں میں بھارتی کھلاڑی کو بھی شکست دے چکے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔